شرک یہ بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے اور اس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم شرک کا ڈیفینیشن سمجھتے ہیں۔ شرک کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یا اللہ کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کرنا۔ اور حقوق اللہ میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے شرک۔ گناہ کبیرہ میں جو سب سے ہائیسٹ لیول کا گناہ ہے وہ شرک ہے، جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جن کے دل میں اگر رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی سزا کاٹ کے جنت میں ضرور جائیں گے۔ لیکن جس انسان نے شرک کیا ہوگا اور وہ بنا توبہ کیے اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ بات ہم بار بار دہراتے ہیں، ہر نماز میں دہراتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں؟ مزاروں میں جانا، درباروں میں جانا، قبروں پہ سجدے کرنا، مدد مانگنا، یا فلاں فلاں مدد یا سو اینڈ سو مدد، جبکہ ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، ہم صحابہ سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، ہم انبیاء سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، ہم فرشتوں سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو پکارنا، مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ سے اور کسی سے نہیں۔ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مزاروں پہ جا کے سجدے کیے جا رہے ہیں، کسی اور کے نام کی قربانی دی جا رہی ہے، نیازیں بانٹی جا رہی ہے۔ یہ ساری رسومات جو ہوتی ہے یہ شرک میں آتی ہے کہ اس طرح سے ہم انبیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم صحابہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اور آج کل ہمیں یہ بھی سننے آتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر مدد، یا غازی مدد، یا خواجہ غلام فرید مدد، یا پتہ نہیں کیا کیا مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد۔ یہ ساری چیزیں شرک میں آتی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کون ہے جو پریشانی میں گھرے دلوں کو سکون دیتا ہے، یا اگر کوئی مشکل میں ہے تو اسے مشکل سے باہر نکالتا ہے، یا پھر زمین پر ایک دوسری جگہ پہ انسانوں کو لے کر آتا ہے، انہیں خلیفہ بناتا ہے۔ اور الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ تو ہمیں مدد صرف اور صرف اللہ سے مانگنی ہے، کیونکہ اگر انسان اس چیز میں پڑا رہا اور خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو اس کے لیے کوئی بخشش نہیں، کوئی معافی نہیں، اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ ہے۔ تو جب مدد کی بات آئے تو صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔